السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فضل عباس ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا موضوع ہے ہمارا جھوٹ اور جھوٹ کی شکل، کیفیات۔ میں آپ کو ایک پرانے زمانے کی بات بتاتا ہوں۔ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، ہم پڑھنے جاتے تھے سکول، تو اس کے بعد ہمیں مسجد میں دینیات پڑھائی جاتی تھی۔ مغرب عشاء کی نماز کے بعد ہم سے سنا جاتا تھا فروع دین، اصول دین، اور یہ تھوڑے بہت سبق، امام کتنے ہیں، معصوم کتنے ہیں، پانچ تن پاک۔ تو ایک دن مجھے بلایا تھا میجی صاحب نے کہ آپ آئیں، سبق سنائیں، اور باقی بچے جو ہیں وہ پیچھے زور سے پڑھتے رہیں گے، کیونکہ سبق مجھے آتا نہیں تھا۔ خوف کی وجہ سے میں رونے لگ گیا۔ تو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ رونے والا بزدل آدمی جب رو رہا ہوتا ہے تو اس سے وجہ پوچھنے پر کوئی بھی وجہ نہ ہو تو وہ وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں نے وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، جو وجہ یہ تھی کہ مسجد کے سامنے ایک کھجور کا درخت کھڑا تھا۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور میں نے کہا میں اس سے ڈر گیا ہوں۔ تو تمام بیٹھے ہوئے بچے اور بڑے بھی کچھ بیٹھے تھے، تمام ہنسنے لگے، خوب ہنسے۔ تو وہ ان کا ہنسنا مجھ پہ جو ہے وہ نینوا گر رہا تھا، اولے پڑ رہے تھے۔ میں شرمندہ تھا، رسوا تھا، اور ایک بوجھ تھا جو میرے سر پہ تھا، ذہن پہ تھا اور ضمیر پہ تھا۔ اور میں کافی عرصہ، مثلا 7 دن، 10 دن یا 15 دن اسی کیفیت میں رہا کہ میں کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے میرا جھوٹ پکڑ لیا تھا۔ اس طرح شہنشاہ عالم پناہ کے دور میں ایک غلام علی قفل ساز تھا جو تالے بناتا تھا، جندرے بنے رہا۔ غلام علی قفل ساز نے ایک قفل ابجد تیار کیا۔ قفل ابجد شہنشاہ تک خبر پہنچی۔ شہنشاہ عالم پناہ نے اسے 1000 اشرفی بطور انعام دیا کہ آپ نے قفل ابجد تیار کیا ہے۔ وقت گزرتا رہا، شہنشاہ عالم پہ وقت آیا، غلام قادر روہیلے نے دہلی پہ حملہ کر دیا۔ حملہ کرتے ہی اس نے شہنشاہ عالم پناہ کی آنکھیں نکال لی۔ یہ بہادر شاہ ظفر سے پہلے کی کہانی ہے۔ اس نے آنکھیں نکال دی۔ جب بوڑھے شہنشاہ کی آنکھیں نکل گئیں، وہ نابینا ہو گیا، تو غلام قادر روہیلہ کو کسی نے خبر دی کہ شہنشاہ عالم پناہ نے غلام علی قفل ساز کو 1000 اشرفیہ دی ہے انعام میں۔ تو اس کے خیال میں آیا کہ شاید شہنشاہ عالم پناہ نے کہیں پہ خزانہ چھپایا ہے۔ تو غلام علی قفل ساز نے قفل ابجد تیار کر کے شہنشاہ کو دیے ہیں، اس خزانے پر اس نے لگا دیے ہیں۔ تو اس نے غلام علی قفل ساز کو گرفتار کروا لیا۔ غلام علی قفل ساز کیونکہ ایک ڈرپوک تھا، ڈرپوک آدمی تھا، اس کے پاس اور تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ مجھے قفل ابجد کے تخلیق کرنے پر انعام ملا ہے۔ اس نے کہانی گھڑی روہیلہ کے سامنے کہ مجھے 2 آدمی آئے، مضبوط بدن، جسم قد و قامت بڑی تھی، مجھے گرفتار کر کے لے گئے۔ پہلے مجھے چکر دیتے رہے کہ میرا ذہن گھوم جائے، پھر وہ کسی بر علاقے میں لے گئے، مجھے ایک جنگل میں لے گئے، جنگل کراس کیا، ہم بہت دور گئے، وہاں پر ایک تہہ خانہ تھا، تہہ خانہ کی 20 سیڑھیاں تھی، اس سے نیچے گئے، پھر تہہ خانہ تھا، پھر تہہ خانہ تھا، پھر بس جتنا ہو سکتا تھا اس نے کہانی بنائی، بناتا گیا بناتا گیا بناتا گیا۔ بالآخر روہیلہ کو یقین ہو گیا کہ خزانہ ہے۔ روہیلہ نے غلام علی کو کہا کہ مجھے خزانہ ڈھونڈ کر دو۔ چکر لگائے، تحقیق و تفتیش ہوئی، کچھ نہ ملا، تو غلام علی کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی روہیلہ پہ وقت آیا تو مرہٹے چڑھ دوڑے۔ مرہٹوں نے روہیلہ کو ایسی خوفناک شکست دی، عبرتناک شکست دی کہ بس وہ تاریخ ہی بتا سکتی ہے۔ تو مرہٹوں کی حکومت آگئی، مرہٹوں نے شہنشاہ عالم پناہ کو عزت دی، حوصلہ دیا، بس ایک بت کی صورت انہیں سجا کے رکھا، بقیہ حکومت سنبھال لی۔ لیکن
गुलाम अली कुफल साज की जो कार्रवाई थी, जो कहानी थी, वो तो चल रही थी। वो मिरहट्टू तक पहुंच गई। मिरहट्टू ने गुलाम अली कुफल साज के वो बंदे जो गुलाम अली से मिलते थे वो ढूंढना शुरू किए। गुलाम अली कुफल साज रुहेला के कैद खाने में मर गया। वो अपनी झूठ की सजा पे मर गया। आगे फिर कहानी आई तो मिरहट्टू ने उन लोगों को सजाएं देना शुरू कर दी जो गुलाम अली कुफल साज को जानने वाले थे या शहनशाह आलम पनाह के करीबी थे। मैं बता रहा हूं कि झूठ झूठ ही होता है, चाहे जिस शख्सियत के मुंह से निकल रहा हो, जिस तरह निकल रहा हो। आप लोग देखेंगे कि लोग झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि ये हमारा झूठ भी नहीं है, मगर सुनने वाले, देखने वाले उस झूठ पे हंस रहे होते हैं। और झूठ बोलने वाला खुद को झूठी तसल्लियां दे दे के कानों को हाथ लगाएगा, आंखों को इस तरह करेगा, हीले बहाने करेगा। चाहे जितना बड़ी शख्सियत होगी, उसका झूठ कभी छुप नहीं सकता। झूठा आदमी झूठा ही रहता है। गुलाम अली कुफल साज की तरह वो सजा ही भुगतेगा, क्योंकि वो झूठा है और झूठा कहानीकार है। पाकिस्तान जिंदाबाद।